نومنتخب میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر کراچی سلیمان عبداللہ مراد آج حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری کراچی میں گلشن جناح پولو گراؤنڈ میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان میئر اور ڈپٹی میئر سے حلف لیں گے۔ حکام کے مطابق آج سندھ بھر میں ہیڈ آف کونسلز کی حلف برداری بھی ہوگی، جس کے بعد سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب 173 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، جبکہ جماعت اسلامی کی امیدوار حافظ نعیم الرحمان 160 ووٹ لے کر ناکام رہے تھے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، الیکشن کمیشن نے اپنا وقار ختم کر دیا۔ 23 جون کو الیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر پر بھرپور احتجاج کریں گے۔ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا 173 ممبر رکھنے والے جیت چکے اور 190 والے ہار جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی 14 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت نے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ کہ 3 لاکھ موجودہ حکومت بھی ناکام ہوئی ہے، نظام بھی ناکام ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد جتنے وعدے اعلانات اس حکومت نے کیے تھے، ایک پر بھی عمل نہیں کر سکی۔ پہلی بار جمہوری دنیا نے یہ دن دیکھا کہ 3,25,000 جیت جاتے ہیں اور 9 لاکھ ہار جاتے ہیں۔ 173 ممبران رکھنے والے جیت جاتے ہیں اور 193 والے ہار جاتے ہیں۔ پیپل پارٹی اور سندھ حکومت نے مل کر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا کہ موجودہ نگران حکومت پنجاب کا آئندہ مالی سال کے 4 ماہ کا 3 کھرب 24 ارب روپے کا بجٹ پیش کرے گی۔ 4 ماہ کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 326 ارب، صحت اور تعلیم کے لیے 100 ارب، صحت کارڈ کے لیے 20 ارب روپے رکھنے کی سفارش۔ نئی ترقیاتی اسکیمیں الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروط ہوں گی۔ اب بات کریں گے یونان کشتی حادثے کے بارے میں۔ ذمہ داروں کو نہیں چھوڑا جائے گا، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا واقعے کی تحقیقات کا حکم۔ آج ملک بھر میں یوم سوگ منایا جائے گا، قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ شہباز شریف نے کہا انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ یونانی حکام نے کشتی ڈوبنے کی تفصیلات پاکستان کو فراہم کر دیں۔ یونان میں کشتی ڈوبنے سے اموات، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے واقعے کا نوٹس، تحقیقات کا حکم دے دیا۔ واقعے پر پیر کو یوم سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ جاں بحق افراد کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام ہوگا۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا انسانی اسمگلنگ جیسے گھنونے جرم میں ملوث ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 اعلیٰ سطح کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ نیشنل پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ کمیٹی یونان میں کشتی ڈوبنے کے تمام حقائق جمع کرے گی، انسانی اسمگلنگ کے پہلو کی تحقیق ہوگی اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ کمیٹی 1 ہفتے میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یونان نے کشتی حادثے کی معلومات پاکستان کو فراہم کر دی۔ یونانی حکام کے مطابق کشتی 9 جون کو لیبیا سے اٹلی کے لیے روانہ ہوئی۔ یونانی علاقے پلاس میں 14 جون کو حادثہ پیش آیا۔ حادثہ 5 کلومیٹر گہرائی والے فشنگ ایریا میں ہوا۔ یونانی کوسٹ گارڈز نے 104 افراد کو ریسکیو کیا۔ 7 لاشیں نکالی گئیں جو شناخت کے قابل نہیں تھی۔ کشتی میں پاکستانی، شامی، لیبین سوار تھے۔ کشتی کے مالک کا تعلق مصر سے ہے۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے 79 تارکین وطن کی میتیں ایتھنز کے قریب سرد خانے میں منتقل۔ ڈیڈ باڈیز کی ڈی این اے ٹیسٹ آج سے شروع کیے جائیں گے۔ خدشہ ہے کہ ان 79 ڈیڈ باڈیز میں بھی زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہو سکتی ہے۔ سمندر کے زہریلے پانی کی وجہ سے ڈیڈ باڈیز کی حالت انتہائی خراب ہے۔ پاکستانی شہریوں کو ڈوبنے والی کشتی میں بند کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ کشتی حادثے میں یونانی کوسٹ گارڈز کا منفی کردار بے نقاب۔ برطانوی اخبار دی آبزرور یونان کے قریب ڈوبنے والی کشتی سے متعلق مزید ہولناک انکشافات سامنے لے آیا۔ اخبار نے عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں بتایا کہ کشتی میں کم از کم 400 پاکستانی سوار تھے۔ پاکستانی شہریوں کو زبردستی جہاز کے نچلے حصے میں لایا گیا۔ دیگر ممالک کے لوگوں کو کشتی کے اوپر والے حصے پر جانے کی اجازت تھی۔ پاکستانی شہریوں کو پینے کا صاف پانی تک میں نہ ملا، پانی مانگنے پر تشدد کیا جاتا۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے یونانی کوسٹ گارڈز اپنے منفی کردار پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ خواتین اور بچوں کو کشتی کے نچلے حصے میں بند کر دیا تھا۔ خواتین اور بچوں میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ کشتی کی حالت انتہائی خراب تھی۔ کشتی ڈوبنے سے پہلے 6 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔
کشتی حادثے میں بچ جانے والے 12 پاکستانی یونان میں موجود ہیں۔ ان نوجوانوں سے واقعے کی تفصیلات معلوم کی جا رہی ہیں۔ نوجوانوں کو غیر قانونی طریقے سے باہر بھجوانے والوں کے خلاف ایکشن جاری ہے۔ FIA اینٹی ٹریفکنگ سرکل لاہور نے اس معاملے میں ملوث ایجنٹ گرفتار کر لیا۔ ایجنٹ طلحہ شاہزیب نے متاثرہ نوجوان کی فیملی سے یونان بھجوانے کے 35 لاکھ روپے وصول کیے۔ دیگر 10 ملزمان کو بھی کھوئی رٹا میں پکڑے لیا گیا۔ بچ جانے والے خوش قسمت پاکستانیوں میں کوٹلی کے محمد عدنان بشیر، حسیب الرحمان، گجرانوالہ کے محمد حمزہ، ذیشان سرور، گجرات کے عظمت خان اور عثمان صدیق شامل ہیں۔ شیخو پورہ کے محمد سنی، زاہد اکبر، منڈی بہاؤدین کے مہتاب علی، سیالکوٹ کے رانا حسین کو بھی بچایا گیا۔ 2 پاکستانی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ کشتی سانحہ پر آزاد کشمیر کی فضا سوگوار ہے۔ یوم سوگ پر ریاستی پرچم سرنگو رہا۔ کوٹلی کھوئی رٹا میں لاپتہ نوجوانوں کے لواحقین کو اپنے پیاروں کی خبر کا انتظار ہے۔ DIG میرپور ڈاکٹر خالد چوہان کے مطابق انسانی سمگلنگ میں ملوث 10 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ کھوئی رٹا میں مقدمہ درج کیا گیا۔ پرسوں رات کو جب ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ جی اس طرح کا ایک سانحہ ہوا ہے تو ہم نے اپنے تئیں پرائم منسٹر صاحب کو، پریزیڈنٹ صاحب AJ کو ہم نے بریف کیا۔ ان کی اسٹرکٹ ہدایات تھیں کہ جی اس کو آپ انرتھ کریں، اس کے کنیکشن دیکھیں کہ کیا لوگ اس میں انوالو ہیں، کیونکہ ایک بہت ہی اندوناک قسم کا سانحہ ہوا۔ اس میں ایشو یہ ہمیں آ رہا تھا کہ اگر کوئی لوگ جینون طریقے سے ٹکٹ شکٹ لے کے جائیں تو اس کے حوالے سے کیا وہ کرائم کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ حادثے میں لاپتہ ہونے والے 22 نوجوانوں کا تعلق نوشہرہ ورکہ سے ہے۔ خان مسلمان کے علاقے سے 2 بھائی بھی کشتی حادثے کا شکار ہوئے۔ ایجنٹ پہلے امید دلاتا رہا، اب بتا دیا کہ دونوں بھائی ڈوب چکے ہیں۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تب اس کی کال آئی ہے اور اس نے کہا کہ ہم نے اس کو کہا ہمارے بچوں سے بات کرو، تو اس نے کہا جی بچے آپ کے پتہ نہیں اس شپ میں ہیں، پتہ نہیں ابھی پہنچے نہیں، ابھی پہنچتے ہیں بتاتے ہیں۔ 2-3 دن اس نے اسی باتوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن کل شام کو اس نے ہم نے بتا دیا ہے کہ آپ کے بھی جو بچے تھے وہ اس حادثے میں تھے، اور ابھی اللہ کو پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے یا اللہ کو پیارے ہو گیا۔ سیالکوٹ کے نوئی علاقے بھانو پنڈی سے 3 نوجوان کشتی حادثے میں ڈوبے۔ ایک نوجوان حسنین خوش قسمتی سے بچ گیا، جبکہ 2 نوجوان بلال اور عمر لاپتہ ہو گئے۔ اہل خانہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ خواجہ سرکار مجھے بچا لو، بڑا پریشان ہوں۔ سیالکوٹ میں بلال کے گھر بھی صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ لواحقین غم سے نڈال ہیں۔ کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والے 6 نوجوانوں کا تعلق ڈسکا کے دیہاتوں سے ہے۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے حکومت سے اقدامات کی اپیل کی ہے۔ گجرات میں FIA نے ایک اور انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا۔ وزیر آباد کے رہائشی ملزم شبیر نے گجرات کے نوجوانوں کو لیبیا بھجوانے کے لیے فی کس 23 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر یونان کشتی حادثے کے بعد ان کریک ڈاؤن میں تیزی آ چکی ہے۔ یونانی شہری اپنی حکومت کی بے حسی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ دارالحکومت ایتھنز میں شہریوں نے کشتی حادثے کے شکار ہونے والے تارکین وطن کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج ریکارڈ کر لیا۔ انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے یونانی اپنی حکومت کے خلاف میدان میں آ گئے۔ دارالحکومت ایتھنز میں مظاہرین نے حکومت مخالف نعرے لگائے اور یورپی یونین کا جھنڈا بھی نظر آتش کر دیا۔ احتجاجی مظاہرین نے کشتی حادثے میں لاپتہ افراد کی تلاش کا مطالبہ کیا۔ یونانی حکام نے لاپتہ افراد کے زندہ بچنے کے امکانات ختم ہونے پر مزید ریسکیو آپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ کشتی ڈوبنے کے المناک حادثے میں اب بھی 500 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ کشتی حادثے کا شکار ہونے والے افراد بہتر مستقبل کی تلاش میں بحیرہ روم پہ افریقی ساحل سے یورپ کی جانب محو سفر تھے۔ لاہور میں آندھی کے بعد موسلادھار بارش نے موسم کے تیور پھر بدل دیے۔ ٹھنڈی ٹھار ہوائیں چلنے سے گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ لکشمی چوک، اسلام پورہ، راوی روڈ، جوہر ٹاؤن، چائنا اسکیم اور کہنا سمیت شہر بھر میں بادل کھل کر برسے۔ موسلادھار بارش کے بعد لیسکو کا ترسیلی نظام بھی جواب دے گیا۔ 200 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہوئے۔ جوہر ٹاؤن میں آندھی کے باعث دیوار گرنے سے خاتون جاں بحق، 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ KP میں طوفانی بارشوں سے تباہی مچا دی۔ دیواریں اور چھتیں گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ PDMA کے مطابق بنو میں 3 افراد، لکی مروت اور مانسہرہ میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ 16 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ PDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ PTI حکومت کا تختہ ہم نے الٹا، چیئرمین تحریک انصاف کسی اور پر الزام نہ لگاؤ۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب، کہتے ہیں سابق حکومت کے جبر کا مقابلہ ڈٹ کر کرتے رہے۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کے ذمہ دار کا سب کو پتہ ہے۔ بیرونی ایجنٹ نے ملک کو معیشت کو نقصان پہنچایا۔ یہ لوگ احتجاج کے لیے نکلے اور ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا۔ اب یہ لوگ بلوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ بیرونی ایجنٹوں نے بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ملک کی معیشت کی عمارت کو زمین بوس کیا۔ 2018 کی
धांधली के इलेक्शन इस धांधली के सरपरस्त रहने दिए और उसका फायदा उठाने वाले भी वो बिलों में घुसे हुए हैं और तलाश के बावजूद अभी रियासत को भी नहीं मिल रहे कि वो किधर पड़े हुए। आज हमने उनका तख्ता उलट दिया है और उनको बताना चाहते हैं कि किसी पे इल्जाम मत लगाओ, हमने आपका तख्ता उल्टा है और पार्लियामेंट के रास्ते से उल्टा है। इसराइल के एजेंट तुम्हारी हिमायत करें, इसराइल के दोस्त तुम्हारी हिमायत करें। आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान दुश्मन लोग नहीं थे तो और क्या थे। बजट की तैयारी में तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया था। बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म को वार्निंग पर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर का कहना है हुकूमत की कोशिश है कि हर फैसला इत्तेफाक राय से किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा अपने इत्तेहादियों को हर फैसले में शरीक किया। आपस में एक दूसरे के खिलाफ नया महाज खोलने से परहेज करना चाहिए। हमें जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए और काबीना के अंदर बैठकर अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए। अमरीकी सरदमोहरी पर हुकूमती रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दबे अल्फाज में वाशिंगटन पर अपने अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए। अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाज़ औक़ात हमारे लिए बड़ी आलमी ताकतों से ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका को हमें ऐसी सूरत हाल में नहीं धकेलना चाहिए जहाँ हमें मुश्किल इंतखाब करना पड़े। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ शराकतदारी को अहमियत देते हैं, ताहम चीन हमारा हमसाया है और उसके साथ हमारे 6 दहाइयों पर मुहित दरीना ताल्लुकात हैं। नाज़रीन, मुल्क की मुआशी हालात ख़राब हैं मगर अरकान पार्लिमान की मुआशी हालत मज़ीद बेहतर करने की तैयारियाँ की गई हैं। सेनेटर्स की इमारात में इजाफे के कवानीन मंजूर कर लिए गए। नए कवानीन की मंजूरी से मौजूदा और साबिका चेयरमैन सेनेट पर मुराद की बारिश होगी। तफसीलात जावेद अनवर की रिपोर्ट में। Those against the motion में से no. I think the motion is carried. सेनेटर्स पर मराद की बारिश। नए बिल्स मंजूर होने से चेयरमैन सेनेट साबिक चेयरमैन खूब मराद हासिल करेंगे। अलाउंसेस और मराद एक्ट की मंजूरी से करोड़ों रुपए की इजाफी मराद मिलेंगी। अब चेयरमैन सेनेट को मकान की तज़ीनो आराइश के लिए 1 लाख के बजाय 50 लाख रुपए मिलेंगे। चेयरमैन के अलावा उनकी फैमिली को भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सहूलत हासिल होगी। नए कानून के तहत चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह का किराया 1.25 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट कमर्शियल हवाई जहाज में खानदान के एक मेंबर को भी अब हमरा लेकर जा सकेंगे। तमाम साबिक चेयरमैन सेनेट को अब सिक्योरिटी के लिए दर्जनों एहलकार मिलेंगे। माजी में 3 बरस तक चेयरमैन रहने वाले भी अब इजाफी मराद के हकदार होंगे। इन सब मराद के साथ चेयरमैन सेनेट अब 18 लाख रुपए का सवाबदीदी फंड भी इस्तेमाल कर सकेगा। इसी तरह तनख्वाहों, TADA, योमिया अलाउंस और सफरी अखराजात में इजाफे का बिल भी पेश कर दिया गया। जराये के मुताबिक बजट सेशन के बाद बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली भेजा जाएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद ऐवान बाला अलाउंसेस पर फैसलों में बाइख्तियार होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने दावा किया है कि नई कानून साजी से खजाने पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। ये सब पुरानी ही मराद हैं, सिर्फ इन्हें मुनज़्ज़म अंदाज में बेहतर किया गया है। पाकिस्तान का एक और दुश्मन BLF कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। नवाज रिंद की हलाकत हमसाया मुल्क में पुरअसरार हालात में हुई। दहशतगर्द नवाज रिंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस था। 9 मई के वाक़यात से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं ज़िम्मेदारान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। क्या कोई कौम अपनी अफवाज की तनसीबात पर भी हमलावर होती है? अल्लामा ताहिर अशरफी ने यूनान कश्ती वाक़े पर कहा है कि इन तमाम ख़ानदानों के दुख में शरीक हैं जिनके प्यारों को समंदर निकल गया। जो लोग गैर कानूनी तरीके से लोग बाहर लेकर जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 75 साल में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, मुकाबले हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये नहीं हुआ जो 9 मई को हुआ है। क्या कभी किसी ने गुस्से में आके अपने शुहदा की भी तौहीन की है? उन पाकिस्तानी मजलूमों के वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताज़ियत जो समुंदर की लहरों की नजर हो गए। वजीर आजम पाकिस्तान से मैं मुतालबा करता हूँ, वफाकी वजीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब से मुतालबा करता हूँ कि जिन मुजरिमीन ने इनको भेजा है, FIA ने जो इत्तलाआत हैं मुतलका लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनको सजा। दीगर खबरों में आपको बताएं, कराची के इलाके अजीज़ाबाद में नशियात के आदी अफराद का पुलिस से एहलकारों पर हमला। 2 एहलकार जख्मी हो गए जिनको तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
لاہور میں CIA شاہدرہ اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ ہوئی. اشتہاری شوٹر ڈکیت اور سابقہ ریکارڈ یافتہ ابو ہریرہ ہلاک ہو گیا. پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے تھانہ شاہدرہ کی حدود میں چھاپہ مارا گیا. ملزمان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی میں مارا گیا. ملزم کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. مظفر گڑھ میں ون وے کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرک نے روکنے کی کوشش پر ٹریفک پولیس آفیسر کو کچل دیا. پولیس کے مطابق جھنگ روڈ پر ASI قربان حسین نے غلط سائیڈ سے آنے والے ٹرک کو روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی. پیچھا کرنے پر ڈرائیور نے ٹرک اہلکار پر چڑھایا جس سے قربان حسین موقع پر جاں بحق ہو گیا. پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. کراچی ایئرپورٹ پر مسافروں سے بدسلوکی کے واقعات بڑھ گئے. ایک اور شہری پر تشدد کیا گیا. نیوز ویڈیو سامنے لے آیا. دانش نامی شہری بار بار بتاتا رہا کہ اس کے سامان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. کبھی دھمکی کبھی تشدد. ASF حکام ایئرپورٹ پر مسافروں کو ہراساں کرنے لگے. حالیہ ویڈیوز میں ASF اہلکاروں کو مسافروں پر تشدد کرتے اور ہتھ کڑی لگاتے دیکھا جا سکتا ہے. دانش نامی شہری نے اہلکاروں کو بتایا کہ اس کے سامان میں کچھ غلط نہیں، فروزن سی فوڈ ہیں یعنی مچھلیاں اور جھینگے جو کہ وہ دبئی لے جا رہا ہے. مگر اہلکاروں نے ایک نہ سنی. تلخ کلامی اور بحث میں مسافر کی فلائٹ بھی نکل گئی. یہی نہیں سامان بھی خراب ہو گیا. متاثرہ شہری نے نیوز کو بتایا کہ بلا وجہ تنگ کیا گیا. ایک اہلکار نے ٹانگ ماری. ASF کو پھر بھی انا کا مسئلہ تھا کہ کسٹم کے پاس کیوں گئے، ہم الاؤ کریں گے تو تم لے کر جا سکتے ہو. تو بس اس چکر میں مجھے ان لوگوں نے پھر تھوڑی تکرار ہوئی میری. تو پھر کسٹم والوں نے بولا اب ہم اس کو ڈیٹین کریں. میں نے بولا سر اب میں کیا کر سکتا ہوں. اب وہ مجھے بولنے آپ باہر لے کر جاؤ. اب میں باہر بھی نہیں لے کر جا سکتا کیونکہ کسٹم والوں نے بھی بول دیا کہ اب یہ جو ہے نا ہم اس کو ڈیٹین کریں گے. پھر آپ اس کو ڈیٹین کروا کے پینلٹی بھر کے لے جاؤ. متاثرہ شہری نے حکام کے رویے کے خلاف مقدمے کی درخواست بھی دے دی ہے. اسے قبل DG سول ایسوسی ایشن اتھارٹی بھی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں بتا چکی ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ میں اداروں کی جانب سے شہریوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. غیر ضروری تنگ کرنا غیر قانونی ہے. ادھر واقعے کے گھنٹوں بعد ترجمان ASF کا بھی موقف آ گیا. ترجمان کے مطابق دبئی جانے والے مسافر کے سامان کو مشکوک سمجھتے ہوئے روکا گیا مگر شہری نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا. سامان ضبط کر کے کسٹمز کے حوالے کر دیا گیا جس کے بعد قانونی تقاضے پورے کیے گئے. ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا. عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہونے کا امکان ہے. اجلاس محکمہ موسمیات میں بعد نماز عصر ہوگا. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا سید عبدالقبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے. زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر بیک وقت منعقد ہوں گے. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان فریض حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے. کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر بیٹر مقدس فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے والدہ اور اہلیہ کے ہمراہ سعودی عرب میں موجود ہیں. حج کی ادائیگی کے باعث پاکستان کرکٹ بورڈ نے دونوں کرکٹرز کو لاہور میں جاری ٹریننگ کیمپ میں شرکت سے مستثنی قرار دیتے ہوئے خصوصی اجازت دی تھی. پنجاب کی لسی اور ساگ، KP کے چپلی کباب، بلوچستان کی سجی اور کشمیری چائے، یہ سب ایک ساتھ. جی ہاں، اسلام آباد میں لوک ورثہ میں سجا ثقافتی میلہ جہاں پاکستان کے تمام روایتی کھانے شہری ایک ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. تفصیلات فرحات کھوکر کی رپورٹ میں. گرما گرم چپل کباب اور چٹخارے دار چکن کڑھائی، سرسوں کا ساگ اور مکی کی روٹی کی خوشبو لوگ ورثہ میں یہ کھابے ثقافتی میلے میں آنے والوں کی بو کو بڑکا رہے ہیں. کھانے وغیرہ انجوائے کریں گے. ثقافتی میلے ہوتے رہنے چاہیے، یہ پنجاب کی ثقافت ہے. ٹریڈیشنل میلہ بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں بہت. موسم کو بھی اور انوائرمنٹ کو بھی، کھانے کو بھی بہت مزہ آ رہا ہے. لوگوں نے رنگ برنگے کھانوں پر ہاتھ صاف کیے. کھانے کے ساتھ مختلف ثقافتی میوزک سے بھی لطف اٹھایا گیا. ہر علاقے کے کھانے مل رہے ہیں پنجاب سائڈ کے، تو ضرور ٹرائی کریں اور تاکہ نوجوان نسل کو ہر قسم کے ٹریڈیشن کے بارے میں پتہ چلے. پنجاب کے ٹریڈیشنل ساگ اور مکئی کی روٹی ابھی ہم ٹرائی کریں گے. یہاں پہ ٹیسٹ کریں گے دیسی کھانے، اب دیکھیں گے کیسے ہیں یہاں پہ، اور یہ ثقافتی میلے ہوتے رہنے چاہیے. کھانے کے بعد چائے کی چسکیوں نے کر دیا مزہ دوبالا. اسلام آباد کے اس ثقافتی میلے میں شہری دیسی کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ علاقائی موسیقی کی مدھر دھنوں سے بھی خوب محظوظ ہو رہے ہیں. کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ فرحات کھوکر، نیوز اسلام آباد. جس زمین پر آج اسلام آباد کا شہر جگمگاتا ہوا سب کو نظر آتا ہے، کون جانتا ہے کہ اسے بسانے کے لیے صدیوں سے آباد کتنی قدیم بستیوں کو اجاڑا گیا. اسلام آباد کی تاریخ پر
रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शकरपड़िया इस्लामाबाद का खूबसूरत इलाका जहां तारीख के साथ सकाफत के आसार भी मौजूद हैं। शकरपड़िया भी इन 85 देहात में शामिल था जो इस्लामाबाद की तामीर से मुतासिर हुए, जिनमें तकरीबन 50,000 अफराद आबाद थे। खूबसूरत तफरी मुकाम की बुनियाद सदर अयूब ने 1960 में रखी, जो आज भी कायमो दायम है। लोक विरसा के पीछे पहाड़ी पर इस गाँव के आसार आज भी जंगल में बिखरे पड़े हैं। शकरपड़िया के मुकाम पर मुख्तलिफ हेड ऑफ स्टेट्स ने यहाँ दौरे किए और अपने अपने नाम के पौधे भी लगाए। 85 देहात की 45,000 एकड़ जमीन जब CDA ने हासिल की तो मुतासरीन में इस वक्त 16 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। तकरीबन 85-86 गाँव जो होते हैं ना, वहाँ पे वो वाबस्ता थे, तो वहाँ पे उन बाबा अयूब का दौर हुआ। जब उन्होंने कराची से दरखलाफा उठाया तो इस्लामाबाद उन्होंने बनाया, तो उसके बाद वो जो गांव थे उनको पेमेंटें उन्होंने की, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 100 के हिसाब से उन्होंने पेमेंटें की हैं। और उसके बाद जो उन्होंने पंजाब में लोगों को मुरब्बे दिए हैं। शकरपड़िया की तारीख बताने वाले 86 साला बाबा गुलजार ने बताया कि यहाँ जो बड़े गांव थे इनमें कटारियाँ, बानियाँ, रोपड़ा गांव शामिल थे। शकरपड़िया जो है ना बहुत बड़ा गाँव था, वो अभी 4-5 घर है उधर पुरानी जगह पर, बकाया वो सारे खत्म हो गए हैं, वो लोग चले गए हैं, मकान अपने उखाड़ के दे गए। तारीख गवाह है कि इस दौर में यहाँ मौजूद गांव खूबसूरती में कमाल के थे, जिसकी यादें आज भी पुराने दौर के लोगों के दिलों में ताज़ा हैं। कैमरामैन जमील कयानी के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अब जिक्र करेंगे फलों के बादशाह आम का। लज्जत, ग़ज़ाइयत और अफादियत से माला माल आम पाकिस्तान, हिंदुस्तान और फिलिपाइन में असर हाज़र का भी है हुक्मरान। जी हाँ, ये इन तीनों ममालिक का कौमी फल है, जबकि आम का पेड़ बांग्लादेश का कौमी दरख्त है। मुग़लों का मनपसंद फल छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। आम की पाकिस्तान में 300 से ज़ायद इकसाम हैं। ये फल खाया ही नहीं जाता, तहाइफ में भी पेश होता है। असरे हाजिर के हुक्मरान इसी आम को बड़े फख्र से एक दूसरे को पेश करते हैं, इसीलिए तो है मजेदार रस भरा फलों का बादशाह आम। गर्मियाँ शुरू होते ही आम का इंतजार हर कोई बेताबी से करता है। इस फल की काश्त 5000 साल से की जा रही है। इसकी इकसाम में सिंदड़ी, दोसहरी, चौंसा, लंगड़ा, अनवर रटोल, जुगनू वगैरह हर मंडी और घर में पहुँचते हैं। मई के अवाइल से अगस्त के आखिर तक मुल्क में आम की बहार रहती है। बादशाहों के फल को बच्चे बूढ़े सभी शौक से खाते हैं। आम लेने आए हैं, आपको पता है ये किंग ऑफ द फ्रूट है। जैसे ही बस सीजन आता है आम का हम खरीदना शुरू कर देते हैं। चल ये आम रहा है, बच्चे हर घर में आम ही आम है। तो अभी भी उन्हें फरमाइश करके भेजे कि आम लेके आओ ना। आम बहुत ज्यादा खाता हूँ, उनका मिल्क शेक बना के पीता हूँ। अब्बू को भी रोज कहता हूँ कि अब्बू आम ला के दे दे। आम जो है फलों के बादशाह जिसको बोलते हैं ना, बच्चों को भी पसंद है और फैमिली की फरमाइश है और उसके वसासत से हम इसको लेके घर जा रहे हैं। रवां साल मौसमियाती तब्दीली ने सिंध में आम की पैदावार को मुतासिर किया है। दुकानदारों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने आम की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। इस साल जो आम का पैदावार सिंध से है वो पिछले सालों से इस सालों में कम हुआ है। ये सिंध में किस्म का ज्यादा बारिशें हुए, किस्म एक जगहों पे तूफानी भी आया, तो उससे आम तकरीबन नीचे गिर पड़ा दरख्तों से। आम डिप्लोमेसी का भी अहम जरिया है। पाकिस्तान आम की बरामद से सालाना $1 मिलियन कमाता है। फलों के बादशाह आम की भीनी भीनी खुशबू गर्मियों के मौसम में दुनिया भर में फैल जाती है। जो इस फल को एक बार खाए वो इसे बार बार खाने पर मजबूर हो जाता है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ आमना जंजुआ, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। यूएफए नेशंस लीग का ताज स्पेन ने अपने सर सजा लिया। फाइनल में पेनल्टी किक्स पर क्रोएशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने जीत का खूब जश्न मनाया। इटली ने नीदरलैंड्स को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ी। कहते हैं मोदी ने सिर्फ क्रिकेट नहीं भारत को भी तबाह किया है। अगर भारत पाकिस्तान आता है तो तब ही पाकिस्तान को जाना चाहिए। नहीं, अगर मैं हूँ ना तो मैं सबसे पहले रिफ्यूज़ कर दूँ, और जब तक इंडिया हमारे पास नहीं आती है, इंडिया की टर्न है, इंडिया सपोज टू बी कम एंड प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान, क्यों हम खेल के आए हुए, तो हमारा पहले यही होता था 1 साल यूँ 1 साल यूँ, राइट। मगर जिस तरीके से वो उनका बिहेवियर है, और ख़ास कर ये मोदी, ये इसने तो तबाह कर दिया ना, इसने तो मुल्क भी तबाह कर रहा। एक वक्त आएगा
کہ ان کے اپنے لوگ مودی کو ماریں گے، کیونکہ ہی از گوئنگ ان ڈفرنٹ. قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین آفریدی کی شادی کی تاریخ آگے بڑھ گئی. ایک انٹرویو میں قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے بتایا کہ 17 ستمبر شادی کی تاریخ طے کی تھی، تاہم ایشیا کپ کے باعث شادی آگے کرنا پڑی. انہوں نے کہا کہ شادی میں دیر سویر ہوتی رہتی ہے، لیکن ایشیا کپ کس کروٹ بیٹھے گا کم از کم یہ تو پتہ چل گیا. بھارتی ویزوں میں تاخیر کے باعث پاکستانی فٹ بال ٹیم نے شیڈیول فلائٹ مس کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان فٹ بال کو 1 کروڑ 30 لاکھ کا نقصان اٹھانا پڑا. پاکستان فٹ بال ٹیم کو انڈیا کے لیے آج 11:30 بجے موریشس سے انڈیا روانہ ہونا تھا، مگر ذرائع کے مطابق پاکستان فٹ بال ٹیم کے پاسپورٹ اب تک انڈین ایمبیسی کے پاس ہیں، جس کے پیش نظر پاکستان فٹ بال ٹیم کا موریشس میں قیام بڑھا دیا گیا ہے. 16ویں اسپیشل اولمپک ورلڈ گیمز کا افتتاح رنگا رنگ تقریب کے ساتھ جرمن کے شہر برلن میں ہو گیا. قومی دستے کا اسٹیڈیم پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. پاکستانی دستے کے اولمپیا اسٹیڈیم پہنچنے پر گراؤنڈ میں موجود ہزاروں شائقین نے استقبال کیا. گراؤنڈ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا. شائقین نے بھرپور تالیاں بجا کر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. پاکستان کے مرد کھلاڑیوں نے ثقافتی لباس شلوار قمیض اور واسکٹ، جبکہ خواتین ایتھلیٹس اور آفیشلز نے مختلف رنگوں کے غرارے زیبتن کیے تقریب میں شریک ہوئیں. امریکہ سے تعلقات میں سب سے بڑا خطرہ تائیوان ہے. چینی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا. امریکی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو میں کہا کہ اینٹونی بلنکن کو بتایا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ چین کے بنیادی مفادات کا مسئلہ ہے اور یہ دونوں ممالک کے تعلقات میں سب سے اہم اور بڑا خطرہ ہے. چینی وزارت خارجہ نے دونوں رہنماؤں کی ملاقات کو تعمیری ملاقات قرار دیا. اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سوٹریچ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے زیر قبضہ زمین پر یہودی بستیوں کو مضبوط کرنے کی پالیسی جاری ہے. ان علاقوں میں مزید بستیاں بھی تعمیر کی جائیں گی اور اسرائیلی کنٹرول کو مزید مضبوط بنایا جائے گا. قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے انوکھا اقدام. برازیل میں آرٹسٹ نے قدرتی مناظر اور آئینے کے امتزاج سے حیران کن مناظر تخلیق کیے. شبھ مہرت کہیں نکل نہ جائے، بھارتی جوڑے نے پنڈت کے بعد پلو سے باندھ لی. ریاست گجرات میں حالیہ طوفان بپر جوائے کے دوران آگ بجھ گئی، مگر دلہا دلہن کے حوصلے ماند نہ پڑے. طوفانی ہوا اور موسلا دھار بارش میں 7 پھیرے پورے کیے اور ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.